ناظرین، تو یہ بات ہے 5 دسمبر 1945 کی۔ دن تقریباً 2:10 پر یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بومبر ایئر کرافٹ اپنے روٹین ٹریننگ مشن کے لیے فلوریڈا سے ٹیک آف کرتے ہیں۔ اس اڑان کو فلائٹ 19 کا نام دیا جاتا ہے۔ اس فلائٹ میں تقریباً 14 کریو ممبر ہیں، جنہیں انتہائی ایکسپیرینس فلائٹ لیڈر لیفٹیننٹ چارلس ٹیلر لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ پانچوں پلین فلوریڈا سے ایسٹ کی جانب فلائی کرتے ہیں۔ سب کچھ انتہائی نارمل ہے، موسم کافی صاف ہے، لیکن اڑان بڑھنے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد فلائٹ لیفٹیننٹ چارلس ٹیلر رپورٹ کرتے ہیں کہ اچانک ان کے کمپس میں پرابلم آنا شروع ہو گئی ہے۔ ان کا کمپس کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ اپنا بیک اپ کمپس بھی نکالتے ہیں، لیکن بیک اپ کمپس بھی فیل ہو جاتا ہے۔ اب فلائٹ 19 کے پانچوں جہاز اس کنڈیشن میں ہیں کہ اپنی ایگزیکٹ پوزیشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ موسم اب دھیرے دھیرے بگڑتا جا رہا ہے، سورج ڈل جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس وقت مانا جاتا ہے کہ یہ پلینز ایکچولی میں فلوریڈا سے تقریباً 370 کلومیٹر ایسٹ میں تھے۔ شام کے 7:04 پر ٹیلر کی جانب سے آخری ریڈیو ٹرانسمیشن موصول ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ پانچوں پلینز ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ آج کے دن ہم ان پلینز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ یہ کہاں پر ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فلائٹ 19 کے غائب ہونے کے بعد ایک سرچ اینڈ ریسکیو میرینر ایئر کرافٹ ٹیک آف کرتا ہے 13 لوگوں کے کریو کے ساتھ، جس کا مشن ہے اس فلائٹ 19 کو ڈھونڈنا۔ یہ ڈھونڈنے نکلتا ہے، لیکن یہ بھی غائب۔ اس کے بعد کئی دنوں تک ایک بہت ہی بڑا ایئر اینڈ سی سرچ آپریشن بلایا جاتا ہے ان فلائٹس کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ نہ تو کوئی باڈی ملتی ہے کسی انسان کی، اور نہ ہی ایئر کرافٹ کا کوئی ٹوٹا ہوا حصہ۔ سب کچھ ایک دم سے غائب۔ انٹرسٹنگ چیز تو یہ ہے کہ جہاں پر یہ پلینز غائب ہوتے ہیں، اس ایریا کو آج ہم برمودا ٹرائینگل کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم سب نے برمودا ٹرائینگل کے بارے میں کہیں سٹوری سن رکھی ہے۔ برمودا ٹرائینگل دراصل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائینگل فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈ اور پیورٹو ریکو سے ہوتی ہوئی دوبارہ فلوریڈا پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس بننے والی ٹرائینگل کا ایریا تقریباً 5 لاکھ اسکوائر مائلز ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائینگل تو کبھی ڈیولز ٹرائینگل کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائینگل اپنے مسٹیریس فینامنا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے کہ جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئر پلینز کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور پلینز کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائینگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے صرف چند شپس اور ایئر پلینز کا ملبہ ریسرچر کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پر شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا نہ تو ملبہ ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک کچھ پتہ چل سکا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور ووٹکس پایا جاتا ہے یا پھر سی مونسٹر اور ایلینز کا بسیرا ہے۔ آخر برمودا ٹرائینگل میں کچھ تو اب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ برمودا ٹرائینگل کی تاریخ 500 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ سال 1492 میں جب کرسٹوفر کولمبس نئی دنیا کی کھوج میں نکلے تو ایک رپورٹ کے مطابق جب وہ اپنی شپ میں برمودا ٹرائینگل کے ایریا سے گزر رہے تھے تو ایک رات جب انہوں نے اپنی شپ سے باہر آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں ایک بہت بڑی روشنی دکھائی دی، ایک سٹرینج لائٹ جو آگ کے گولے جیسی دکھ رہی تھی، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے آگ کا یہ گولا آسمان سے ہوتا ہوا اچانک سمندر میں آن گرا۔ اس کے بعد آنے والی صدیوں میں اس جگہ کو کئی نام دیے گئے، جن میں دی گریو یارڈ آف اٹلانٹک، دی سی آف ڈوم اور سرگاسو گریو یارڈ جیسے نام شامل ہیں۔ لیکن برمودا ٹرائینگل کا نام پہلی بار صرف 1964 میں استعمال کیا گیا، جب ونسن گیڈس نام کے ایک آدمی نے ارگوسی میگزین کے لیے ایک آرٹیکل لکھا جس کا نام تھا دی ڈیڈلی برمودا ٹرائینگل۔ اس کے بعد یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کہ جب ایک 30 فٹ کی بوٹ بہاماس آئی لینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے، کیونکہ اس بوٹ نے بہاماس آئی لینڈ سے فلوریڈا کا سفر پہلے بھی کہیں بار کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سفر بھی ان کے لیے بالکل نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر اس بوٹ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس کو سمندر نگل گیا یا کسی طوفان کا شکار ہو گئی؟ اگر صرف کوئی انفارمیشن موجود تھی تو وہ یہ تھی کہ یہ بوٹ بہاماس آئی لینڈ سے بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں نکلی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور انفارمیشن بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ بوٹ کو برمودا ٹرائینگل سے گزرنا تھا۔ جب امریکن کوسٹ گارڈ کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا، جو کہ سمندر کے اس حصے میں پورے 4 دن اور 4 راتوں تک چلتا رہا۔ لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا کوئی ایک حصہ بھی ملا ہو۔ کچھ اور واقعات کی بات کریں تو ایک اور انتہائی خوفناک انسیڈنٹ ہوا تھا سال 2015 میں، جب الفارو نامی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پیورٹو ریکو جا رہی تھی،
جو 10 اکتوبر 2015 والے دن ریڈار سے اچانک غائب ہو گئی۔ یو ایس کوسٹ گارڈ اور فورس کے مشترکہ سرچ آپریشن کے نتیجے میں، جو کہ پورے 1 مہینے تک چلتا رہا، الفارو سطح سمندر سے تقریباً 15,000 فیٹ نیچے سمندر کے باٹم پر پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے جب آخری کانٹیکٹ ہوا تھا تو تب ایسا لگ رہا تھا جیسے شپ میں پانی آ چکا ہے اور وہ الفارو سے ہونے والا آخری کانٹیکٹ تھا۔ اس طرح کے کہیں اور انسیڈنٹس برمودا ٹرائینگل کی حدود میں پیش آ چکے ہیں، جہاں بہت سے انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے جن کی لسٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے، تو وہیں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو آج تک کبھی رپورٹ ہی نہ ہو سکے۔ برمودا ٹرائینگل کی ان مسٹیریس واقعات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدانوں کی کھوج کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن اس بار سائنسدانوں نے کچھ ایسے ٹھوس ثبوت تلاش کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید واقعی اب یہ مسٹری سالو ہو چکی ہے۔ امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم کے مطابق برمودا ٹرائینگل کے اوپر کچھ ایسے کلاؤڈز بن رہے ہیں جو نہ ہی تو اسکیئر شیپ ہیں اور نہ ہی سرکل، بلکہ یہ کلاؤڈ ہیگزاگون کی شکل جیسے ہیں اور ان کا سائز تقریباً 88 کلومیٹر جتنا بڑا ہے۔ ایکسپرٹ ٹیم کا ماننا ہے کہ شاید یہ کلاؤڈز کوئی عام کلاؤڈز نہیں، بلکہ یہ ایئر بوم کلاؤڈز ہیں، یعنی جب یہ عجیب قسم کے بادل بنتے ہیں تو ان کے نیچے بہت ہی تیز ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، جن کی سپیڈ کم از کم 250 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ ہوا کے ان جھونکوں کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ نہ تو ان میں کوئی ہوائی جہاز آسانی سے اڑ سکتا ہے، اور ان کی وجہ سے پانی میں جو لہریں بنتی ہیں نہ ہی ان میں کوئی بڑی سے بڑی شپ تیر سکتی ہے۔ اس تھیوری کے علاوہ کچھ سائنٹسٹ کا یہ ماننا بھی ہے کہ سمندر کے اندر کچھ ایسے ایریاز بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر میتھین ہائیڈریٹس کی بڑی فیلڈز پائی جاتی ہیں۔ آسٹریلیا میں سائنٹسٹ نے کچھ لیبارٹری ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیے، جس سے یہ بات دیکھنے میں آئی کہ جب پانی میں 1% سے زیادہ میتھین ببلز ہوتے ہیں تو پانی کی ڈینسٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک جہاز کے لیے اپنا بیلنس برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے سمندر میں نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے اور چیزوں کے لیے فلوٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ڈیڈ سی کی اگر بات کریں تو ایک عام انسان جو تیرنا نہیں جانتا وہ بھی آسانی سے فلوٹ کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ میتھین فیلڈز برمودا ٹرائینگل میں ہونے والے حادثات کی ایک بڑی وجہ ہو سکتے ہیں۔